السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ نے کل زمانے کے لحاظ سے فعل کی اقسام والا لیکچر بہت اچھے طریقے سے یاد کر لیا ہوگا۔ چلیں آپ کی یادداشت کے لیے میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا چلوں کہ کل کے لیکچر میں ہم نے فعل ماضی کو چھوڑا تھا اور فعل حال اور فعل مستقبل کو ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ پڑھ لیا تھا، اور یہ اقسام تھیں فعل کی اقسام زمانے کے لحاظ سے۔ آج ہمارا جو موضوع ہے وہ بہت ہی اہم ہے، اس کو آپ نے بڑی ہی توجہ کے ساتھ سننا ہے۔ عمومی طور پر امتحان میں کچھ ایسے سوالات آتے ہیں جس کا تعین کرنا طلبہ کے لیے بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ آج ہم آپ کو فعل ماضی کی تعریف بھی بتائیں گے اور اس کی اقسام کے حوالے سے بھی بتائیں گے، ان کو بنانے کے طریقے بھی بتائیں گے، اور ان کی گردان کیسے بنائی جاتی ہے ہم آپ کو یہ سارا طریقہ آج بتائیں گے۔ تو آئیے ہم فعل ماضی کی سب سے پہلے تعریف کی طرف چلتے ہیں۔ تو فعل ماضی ایسا فعل ہے جس میں کام کا کرنا، کام کا ہونا اور کام کا سہنا کسی گزرے ہوئے زمانے میں پایا جائے۔ مثال کے طور پر کل ہم نے فعل حال اور فعل مستقبل پڑھا تھا۔ اب آپ نے دیکھا کہ اس کے آخر میں ہم نے کہا پڑھا تھا۔ وہ وقت جو اب گزر چکا ہے، چاہے وہ 1 منٹ ہے، وہ 2 منٹ ہے، وہ 3 منٹ ہے، یا وہ صدیوں پر محیط ہے، یا وہ سالوں پر محیط ہے، یا وہ قریب والا وقت ہے، یا وہ بہت ہی دور کا وقت ہے، یا وہ آنے والا وقت ہے، تو اس کو ہم آج فعل ماضی کی اقسام میں بہت ہی تفصیل سے پڑھنے والے ہیں۔ تو آئیے ہم چلتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ فعل ماضی کی تعریف کرنے کے بعد اس کی اقسام کتنی ہے، اس کی اقسام کتنی ہے۔ تو عزیز طلبہ، فعل ماضی کی اقسام میں سب سے پہلے فعل ماضی مطلق ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کل ہم نے فعل حال مطلق پڑھا تھا، اس کو ہم نے انگریزی میں پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کہا تھا۔ یہ ہے فعل ماضی مطلق، اس کو ہم انگریزی میں پاسٹ انڈیفینٹ کہیں گے۔ میں نے کل بتایا تھا آپ کو کہ اس کو مطلق کیوں کہتے ہیں۔ مطلق اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں ہم وقت کا تعین نہیں کر پاتے، تو اس میں بھی بالکل وہی کیفیت ہوگی کہ اس میں بھی ہم وقت کا تعین نہیں کر پائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ مطلق کہلاتا ہے۔ تو فعل ماضی مطلق، اس کے بعد فعل ماضی قریب، اس کے بعد قریب کے ساتھ، قریب کا مطلب ہے قریب، اور اس کے بعد ہے بعید، بعید کا مطلب ہے دور، فعل ماضی بعید۔ اس کے بعد ہے فعل ماضی شکیہ، اور اس کے بعد ہے فعل ماضی استمراری، اور اس کے بعد ہے آخر میں فعل ماضی تمنائی یا شرطی۔ تو عزیز طلبہ، ہم نے سب سے پہلے جس فعل ماضی کی قسم کو آج پڑھنا ہے اس کا نام ہے فعل ماضی مطلق۔ تو آئیے ہم سب سے پہلے اس کی تعریف کر لیتے ہیں، پھر اس کے بنانے کا طریقہ بھی سیکھتے ہیں، اور پھر ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ اس سے گردان ہم کیسے بنا سکتے ہیں۔ تو فعل ماضی مطلق سے مراد یہ ہے ایسا فعل ہے جس میں کام کا کرنا کسی ایسے زمانے میں پایا جائے جس میں وقت کا تعین کرنا ممکن نہ ہو، یعنی کام گزرے ہوئے زمانے میں ہوا ہو لیکن اس کے وقت کا تعین کرنا بہت ہی مشکل ہو۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو بنانے کا طریقہ کیا ہے، ماضی کیسے بنائیں گے۔ بڑی آسان سا طریقہ ہے کہ آپ نے ایک مصدر لینا ہے۔ ہم نے ایک مصدر لے لیا، عزیز طلبہ یہ دیکھیے گا، ہم نے یہ مصدر لیا لکھنا، اور لکھنا کا ہم نے کیا کیا، نون الف نا، یہ ہم نے اس کا نون الف نا جو ہے ہم نے کیا کیا، یہ حذف کر دیا، اس کو ختم کر دیا۔ آخر میں حذف کر ختم کرنے کے بعد ہم نے اس کے آخر میں اضافہ کرنا ہے الف کا، تو یہ بن جائے گا لکھنا سے لکھا۔
چلیے ہم کچھ مصادر سے ماضی مطلق بنانا سیکھتے ہیں. لکھنا سے لکھا، دوڑنا سے دوڑا، پڑھنا سے پڑھا، سونا سے سویا، جانا سے گیا، آنا سے آیا. اب یہ دیکھیے گا کہ ہم نے تمام مصادر لے کر ان سے اس بنانے کے طریقے کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے ان سے کیا بنا لیے ہیں؟ ہم نے ان سے ماضی مطلق بنا لیے ہیں. اب ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ایک ماضی مطلق لیتے ہیں، یعنی مصدر سے ماضی مطلق بنانے کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں. ہم نے کہا یہاں پر لکھتے ہیں جی لکھنا مصدر سے ماضی مطلق کی گردان. عزیز طلبہ، یہ بات آپ نے ذہن نشین رکھنی ہے کہ عربی کے اندر 17 صیغے ہوتے ہیں. عربی کے اندر 17، جبکہ اردو اور فارسی کے اندر اس کے 6 صیغے ہوتے ہیں جب ہم گردان بناتے ہیں. تو آئیے جب ہم گردان بنائیں گے تو سب سے پہلے ہم اس کی جنس کا تعین کریں گے کہ وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے جس سے ہم اس کی گردان بنا سکتے ہیں. تو گردان بناتے ہوئے سب سے پہلے جو واحد غائب کا صیغہ آتا ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اس میں ضمیر پڑھا تھا، اس میں ضمیر کی حالتیں پڑھی تھیں. ضمیر فاعلی پڑھا تھا، ضمیر حاضر پڑھا تھا، ضمیر متکلم پڑھا تھا. پھر ہم نے کہا تھا کہ یہ واحد میں بھی ہوتے ہیں، یہ جمع میں بھی ہوتے ہیں. بالکل یہ وہی واحد غائب ہے. یعنی اگر میں یہ کہوں لکھنا سے لکھا، تو آئیے ہم اس کی گردان بناتے ہیں. کس نے لکھا؟ میں کہتا ہوں جی اس نے لکھا. اب ہم اس کی جمع بنائیں گے تو اس نے کو یہ واحد ہے، تو ہم یہاں پر کہیں گے انہوں نے لکھا. اب آئیے ہم واحد حاضر کی طرف آ گئے ہیں. ہم کہیں گے تو نے لکھا. اب جمع میں آئیں گے تو ہم کہیں گے تم نے لکھا. اب ہم آ رہے ہیں متکلم کی جانب، یعنی کلام جو کرتا ہے واحد متکلم. اس وقت میں بول رہا ہوں تو میں واحد متکلم ہوں. تو یہاں پر میں لکھوں گا میں نے لکھا. اب اگر ہم جمع کے صیغے کی بات کریں گے تو ہم یہاں پر لکھ دیں گے ہم نے لکھا. تو آپ نے دیکھا کہ ہم نے لکھنا مصدر سے ماضی مطلق کی گردان بنائی. آئیے ہم اس کو بڑی سپیڈ کے ساتھ پڑھتے ہیں تو آپ کو یاد ہو جائے گی. لکھنا سے لکھا، اس نے لکھا، انہوں نے لکھا، تو نے لکھا، تم نے لکھا، میں نے لکھا اور ہم نے لکھا. فرض کریں ہم جانا مصدر سے اس کی ماضی مطلق بنانا. جانا سے کیا بنا؟ گیا. تو وہ گیا، وہ گئے، تو گیا، تم گئے، میں گیا، ہم گئے. چلیے ایک اور گردان بنانے کی کوشش کرتے ہیں جی. بھاگنا. بھاگنا سے کیا بنا؟ بھاگا. کون بھاگا؟ وہ بھاگا. وہ بھاگا، وہ بھاگے، تو بھاگا، تم بھاگے، میں بھاگا، ہم بھاگے. تو عزیز طلبہ، آج ہم نے ماضی مطلق کی گردان کو ہم نے سیکھ لیا ہے. اس کے صیغے سیکھ لیے ہیں. اس کے 6 صیغے ہوتے ہیں. اس کے بنانے کا طریقہ سمپل ہے، سادہ ہے. مصدر کا نہ ختم کریں، آخر میں الف چھوٹی اے اور بڑی اے کا اضافہ کر دیں. انشاءاللہ آپ کو ماضی مطلق کی گردان بنانے میں کسی بھی قسم کی کوئی دقت کا سامنا کرنا نہیں پڑے گا. تو آئیے عزیز طلبہ، ہم اپنے اگلی ماضی کی قسم کی طرف چلتے ہیں جسے ہم کہیں گے ماضی قریب. تو ماضی قریب کی تعریف ہم کچھ اس طرح سے کریں گے کہ یہ ایسا فعل ماضی ہے کہ جس میں کام کا کرنا، ہونا یا سہنا
کسی قریب کے گزرے ہوئے زمانے میں پایا جائے. جیسے کل اتوار تھا، پھر اس سے پیچھے جو ہے وہ آپ کا ہفتہ تھا، پھر آپ کا جمعہ تھا. تو اتنے قریب کے زمانے کے اندر ہم کہتے ہیں کہ ایسا کام ہے جس کا کرنا، جس کا ہونا یا جس کا سہنا جو ہے وہ کسی قریب کے گزرے ہوئے زمانے میں پایا جائے تو ہم اس کو کہتے ہیں فعل ماضی قریب. تو آئیے فعل ماضی قریب بنانے کا ہم طریقہ جو ہے وہ سیکھتے ہیں. بہت ہی آسان طریقہ ہے. اگر آپ نے پہلا آسان طریقہ، اگر آپ نے ماضی مطلق بنانا سیکھ لیا تھا تو بھئی آپ نے سمپل لکھنا سے لکھا تو اس کے آخر میں ہے کا اضافہ کر دیں. لکھنا سے لکھا ہے، دوڑنا سے دوڑا ہے، پڑھنا سے پڑھا ہے، لکھنا سے لکھا ہے، سونا سے سویا ہے. آئیے اس کو بنانے کا طریقہ جو ہے وہ پہلے ہم سیکھ لیتے ہیں. تو مصدر کا وہی نا ختم کریں، نون الف نا ختم کر کے اس کے آخر میں آپ نے کیا بڑھانا ہے؟ آپ نے کیا بڑھانا ہے کا الف ہے کا اضافہ کر دینا ہے. لکھنا سے لکھا ہے، دوڑنا سے دوڑا ہے. تو آئیے ہم لکھنا مصدر سے ماضی قریب کی گردان بنانے کی ہم کوشش کرتے ہیں. یہ بہت ہی آسان ہے. کل ہم نے ماضی مطلق کی گردان ہم نے بنائی تھی، تو اب ہم چلتے ہیں وہی اس کے سیغے ہیں، 6 سیغے ہیں. ہم جنس مذکر کو لے رہے ہیں، لیکن جب آپ مؤنث کی گردان بنائیں گے تو صرف اس میں لڑکی لفظ کا اضافہ آپ نے بریکٹ میں کرنا ہے. چلیے ہم لکھنا سے اس کی ماضی قریب کی گردان بناتے ہیں. لکھنا سے لکھا تو لکھا ہے ماضی قریب بن گیا. اس نے لکھا ہے، اس نے لکھا ہے. اب ہم اس نے کو جمع میں بدلیں گے تو انہوں نے آ جائے گا. انہوں نے لکھا ہے. پھر ہم واحد حاضر کی طرف آ جاتے ہیں. تو نے لکھا ہے. اب ہم جمع حاضر کی طرف آتے ہیں تو تم نے لکھا ہے. واحد متکلم کی جانب چلتے ہیں. میں نے لکھا ہے. جمع میں جائیں گے تو ہم نے لکھا ہے. تو آئیے ہم اس کو بڑی تیزی کے ساتھ ہم اس کو دہرانے کی کوشش کرتے ہیں. لکھنا سے لکھا، اس نے لکھا ہے، انہوں نے لکھا ہے، تو نے لکھا ہے، تم نے لکھا ہے، میں نے لکھا ہے، ہم نے لکھا ہے. چلیں جی، بھاگنا مصدر سے ماضی قریب کی جلدی جلدی سے گردان بناتے ہیں. بھاگنا سے بھاگا، وہ بھاگا ہے، وہ بھاگے ہیں. تو بھاگا ہے، تم بھاگے ہو. میں بھاگا ہوں، ہم بھاگے ہیں. چلیے جی ایک اور گردان جو ہے وہ ہم بناتے ہیں. سونا مصدر سے ماضی قریب کی گردان بنا دیجئے. جلدی سے بنائیے، شاباش، چٹکیوں میں بنائیے گا. سونا سے سویا، وہ سویا ہے، وہ سوئے ہیں. تو سویا ہے، تم سوئے ہو. میں سویا ہوں، ہم سوئے ہیں. تو آئیے عزیز طلباء، ہم ماضی کی اگلی قسم کی طرف چلتے ہیں. تو ہماری ماضی کی اگلی قسم جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں فعل ماضی بعید. بعید بود سے نکلا ہے، بے عین دال، جس کا مطلب ہے دور. جب بھی آپ اس کا کانسیپٹ کلیئر کریں گے تو آپ کہیں گے دور. بعید دور. تو الفاظ سے ظاہر ہے یہ ایک فعل کام ہے. ماضی گزرے ہوئے زمانے کو کہتے ہیں اور بعید کا مطلب ہے دور. اب ان تینوں کے اندر اس کی تعریف چھپی ہوئی ہے. تو وہ تعریف کیا ہے؟ ایسا کام ہے جس کا کرنا، ہونا، سہنا گزرے ہوئے زمانے میں ہو لیکن وہ زمانہ دور کا ہو. تو ہم نے تعریف اس کی دیکھ لی کہ ایسا فعل ہے کہ جس میں کام کا کرنا، ہونا یا سہنا جو ہے وہ کسی دور کے گزرے ہوئے زمانے میں پایا جائے. اس کو ہم فعل ماضی بعید کہتے ہیں. تو عزیز طلباء، اس کو بنانے کا طریقہ انتہائی آسان ہے. ماضی مطلق آپ بنانا سیکھ چکے تھے. آئیے ماضی مطلق کو ایک بار پھر بناتے ہیں. لکھنا سے لکھا اور اس کے آخر میں آپ نے بس تھا کا اضافہ کر دینا ہے. تھا کا اضافہ کر دینا ہے. لکھنا سے لکھا تھا. تو آئیے پہلے ہم نے ماضی مطلق بنایا، لکھا. پھر ہم نے ماضی قریب بنایا، لکھا ہے. پھر ہم آج ماضی بعید کی بات کر رہے ہیں تو ہم کیا بول رہے ہیں؟ لکھا تھا. تو آئیے مصدر کا نا ختم کر کے آخر میں کیا لگانا ہے؟ الف تھا کا اضافہ کر دینا ہے. تو جیسے ہی ہم الف تھا کا اضافہ کریں گے تو یہ بن جائے گا لکھنا سے لکھا تھا. تو اب ہم ماضی بعید کی گردان کو ترتیب دینے جا رہے ہیں. وہی 6 سیغے ہیں اس کے عزیز طلباء. لکھنا ہمارا
مصدر ہے تو لکھنا سے لکھا تھا، تو کیا کریں گے؟ اس نے لکھا تھا، انہوں نے لکھا تھا، میں نے، تو نے لکھا تھا، تم نے لکھا تھا، میں نے لکھا تھا، اور ہم نے لکھا تھا۔ آئیے ہم بھاگنا مصدر سے پھر ایک گردان بناتے ہیں، کس کی؟ ماضی بعید کی۔ بھاگنا سے بنا بھاگا، تو بھاگا تھا، وہ بھاگا تھا، وہ بھاگے تھے، تو بھاگا تھا، تم بھاگے تھے، میں بھاگا تھا، ہم بھاگے تھے۔ یہ بس ایک دو مرتبہ جب آپ اس کو ریوائز کریں گے، اس کی دہرائی کریں گے، تو یہ گردان ابھی آپ کو فوری طور پر یاد ہو جائے گی۔ تو عزیز طلبہ، تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ فعل ماضی شکیہ جو ہے اس کی تعریف کیا ہوگی۔ تو فعل ماضی شکیہ الفاظ کے معنی اپنے اندر ایک تعریف جو ہے وہ بیان کیے جا رہے ہیں۔ فعل کام کو کہتے ہیں، ماضی گزرے ہوئے زمانے کو کہتے ہیں، اور شکیہ سے مراد یہ ہے کہ شک میں ڈال دینا۔ تو آئیے تعریف کرتے ہیں۔ ایسا کام جو ماضی میں ہوا ہو لیکن اس کے کرنے میں، ہونے میں یا سہنے میں کوئی شک پایا جائے۔ تو آئیے تعریف کر لیتے ہیں۔ فعل ماضی شکیہ ایسا فعل ماضی ہے کہ جس میں کام کا کرنا، ہونا یا سہنا گزرے ہوئے زمانے میں تو ہوا ہوتا ہے، لیکن اس کے کرنے میں شک پایا جاتا ہے۔ آئیے اب ہم اس کو بنانے کا طریقہ جو ہے وہ سیکھتے ہیں۔ بھئی طریقہ بیٹا وہی ہے، مصدر کا ماضی مطلق بنانا ہے، لکھنا سے لکھا، اور کام چھوٹا سا آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس کے آخر میں آپ نے ہوگا کا اضافہ کر دینا ہے۔ ہوگا، لکھنا سے لکھا ہوگا، دوڑنا سے دوڑا ہوگا، پڑھنا سے پڑھا ہوگا، تو ہنسنا سے ہنسا ہوگا۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم لکھنا مصدر سے ماضی شکیہ کی گردان کیسے بنائیں گے۔ بالکل وہی طریقہ، اس میں کوئی ایسی کوئی راکٹ سائنس نہیں آپ نے استعمال کرنی۔ اس نے لکھا، یہ تو ماضی مطلق ہو گیا بیٹا۔ اب دیکھیے گا کہ میں نے آخر میں صرف ہوگا کا اضافہ کیا ہے۔ اس نے لکھا ہوگا، اب اس کو جمع میں کنورٹ کریں، تبدیل کریں، انہوں نے لکھا ہوگا۔ پھر آپ اس کو واحد حاضر میں بنائیں گے، تو نے لکھا ہوگا۔ اب جب ہم اس کو جمع کے صیغے میں لائیں گے، جمع حاضر میں، تو ہم کیا کریں گے؟ تم نے لکھا ہوگا۔ واحد متکلم میں آئیں گے تو میں نے لکھا ہوگا، جمع متکلم میں آئیں گے تو ہم نے لکھا ہوگا۔ آئیے اب ہم اس سے ایک اور گردان بناتے ہیں تاکہ ہمارا جو کانسیپٹ ہے وہ اور واضح ہو جائے۔ چلیے جی، گانا، گانا سے گایا، اس نے گایا ہوگا، انہوں نے گایا ہوگا، تو نے گایا ہوگا، تم نے گایا ہوگا، میں نے گایا ہوگا، اور ہم نے گایا ہوگا۔ تو عزیز طلبہ، ہم فعل ماضی کی اقسام پڑھ رہے ہیں، اور آئیے ہم اپنے فعل ماضی کی اگلی قسم کی طرف چلتے ہیں۔ تو ہمارا فعل ماضی کا جو اگلا اس کی قسم ہے وہ ہے فعل ماضی استمراری۔ تو فعل ماضی استمراری کی تعریف ہم کچھ اس طرح سے کریں گے، جیسے میں نے پہلے کہا کہ فعل کہتے ہیں کام کو، ماضی کہتے ہیں کہ گزرا ہوا زمانہ۔ اب استمراری کی تعریف جب ہم کریں گے تو اس کی تعریف کچھ اس طرح سے بنے گی کہ یہ ایسا زمانہ ہے جس میں کام کا کرنا، سہنا یا ہونا گزرے ہوئے زمانے میں بار بار جاری پایا جائے۔ کیسے بار بار جاری پایا جائے؟ کہاں پر، کس زمانے میں؟ گزرے ہوئے زمانے میں۔ تو عزیز طلبہ، آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اب ہم فعل ماضی استمراری کو کیسے بنائیں گے۔ تو جس طرح ہم نے پچھلے ماضی مطلق کو بنایا، ہم نے ماضی قریب کو بنایا، ہم نے ماضی بعید کو بنایا، ہم نے ماضی شکیہ کو بنایا، تو آئیے اس کے بھی بنانے کا طریقہ جو ہے ہم آپ کو سکھاتے ہیں۔ تو آپ نے کرنا وہی ہے، مصدر لینا ہے، اور مصدر ایز یوزول حسب سابق ہمارا لکھنا ہے۔ ہم لکھنا کا نا ختم کریں گے، اور اس کے آخر میں جو اضافہ کریں گے وہ کیا ہے؟
لکھنا مصدر ہے، نہ ختم کیا، آخر میں ہم نے کس چیز کا اضافہ کیا؟ رہا تھا کا، ہم نے رہا تھا کا اضافہ کر دیا تو یہ بن گیا لکھ رہا تھا۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں، اسلم خط لکھ رہا تھا، نجمہ چائے بنا رہی تھی، حمید جھوٹ بول رہا تھا۔ عزیز طلبہ، ایسے تمام جملے جن کے آخر میں رہا تھا، رہی تھی یا رہے تھے آ جائے تو آپ سمجھ جائیے گا کہ یہ جملہ جو ہے یہ جملہ فعل ماضی استمراری کا ہے۔ تو اس کا دوسرا طریقہ بھی ہم دیکھتے ہیں، مصدر کا نہ ختم کریں تو کیا بچا پیچھے؟ لکھ، یہ فعل امر بنا۔ اب آپ نے کیا کیا کہ اس کے ساتھ آپ نے تا تھا، تی تھی اور تے تھے کا اضافہ کر دینا ہے۔ اب دیکھیے گا، لکھ تا تھا، لکھ تی تھی اور لکھ تے تھے۔ بچے تیز دوڑتے تھے، ڈرائیور گاڑی کو تیز چلاتا تھا۔ اب ایسے تمام جملے جن کے آخر میں تا تھا، تی تھی اور تے تھے آ جائے تو آپ سمجھ جائیے گا کہ یہ جملہ جو ہے یہ ماضی استمراری کا ہے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم فعل ماضی استمراری سے گردان جب بنائیں گے، مصدر ہمارا لکھنا ہے تو یہ کیسے بنائیں گے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں، ماضی استمراری کی گردان کی طرف چلتے ہیں۔ ہم نے پہلے سے جو ہے اس کی جنس کا تعین کر رکھا ہے۔ تو جب ہم واحد غائب کا صیغہ بنائیں گے تو لکھنا سے کیا بنے گا؟ لکھ رہا تھا، وہ لکھ رہا تھا، یا وہ لکھتا تھا، پھر وہ لکھ رہے تھے یا وہ لکھتے تھے، تو لکھ رہا تھا یا تو لکھتا تھا۔ اب دیکھیے گا، ہم اس کا واحد متکلم کا صیغہ بناتے ہیں تو میں لکھ رہا تھا، میں لکھ رہا تھا یا میں لکھتا تھا، ہم لکھ رہے تھے، ہم لکھتے تھے۔ تو عزیز طلبہ، ہم نے ماضی استمراری کی گردان کو دونوں طریقوں سے بنایا۔ آئیے ہم ذرا یوں کر کے اس کو ریوائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی دہرائی کرتے ہیں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں، پڑھنا، پڑھنا مصدر ہے ہمارے پاس۔ اب ہم نے اس کی ماضی استمراری کی گردان بنانی ہے تو کیا بنائیں گے؟ پڑھنا کا پہلے نہ ختم کریں، تا تھا لگائیں۔ وہ پڑھتا تھا، وہ پڑھتے تھے، تو پڑھتا تھا، تم پڑھتے تھے، میں پڑھتا تھا، ہم پڑھتے تھے۔ اب آئیے ہم اس کے دوسرے طریقے سے جب اس کی گردان بنائیں گے تو نہ ختم کر کے آخر میں رہا تھا، رہی تھی اور رہے تھے کا اضافہ کریں گے۔ وہ پڑھ رہا تھا، وہ پڑھ رہے تھے، تو پڑھ رہا تھا، تم پڑھ رہے تھے، میں پڑھ رہا تھا، ہم پڑھ رہے تھے۔ عزیز طلبہ، ہم نے فعل ماضی استمراری کی گردان بنانا سیکھ لی ہے۔ تو آئیے اب ہم اپنی آخری ماضی کی قسم کی طرف چلتے ہیں۔ تو آئیے عزیز طلبہ، ہم اپنی فعل ماضی کی اگلی قسم کی طرف چلتے ہیں۔ تو اگلی قسم جو ہے اس کو ہم دو مختلف تناظر کے اندر پڑھیں گے، کیونکہ ایک میں خواہش کا اظہار پایا جاتا ہے تو دوسری کے اندر شرط پائی جاتی ہے۔ تو وہ پروین شاکر کا مجھے ایک خوبصورت شعر جو ہے وہ یاد آ گیا، تو وہ میں آپ لوگوں کی نظر کرتا چلوں کہ اس شرط پہ کھیلوں گی پیا پیار کی بازی، اس شرط پہ کھیلوں گی پیا پیار کی بازی، جیتوں تو تجھے پاؤں، ہاروں تو پیا تیری۔ تو یہ جو خواہش اور شرطوں کا آپس میں جو ملاپ ہے، یہ فعل ماضی شرطی اور فعل ماضی تمنائی کو اور خوبصورت جو ہے وہ بنا دیتا ہے۔ تو آئیے فعل ماضی تمنائی کی تعریف کی طرف ہم چلتے ہیں۔ فعل ماضی تمنائی ایسا فعل ہے جس میں کام کا کرنا، ہونا یا سہنا گزرے ہوئے زمانے میں پایا جائے، لیکن اس کے کرنے میں کوئی خواہش بھی پائی جائے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ فعل ماضی تمنائی کے لیے ہم جو لفظ استعمال کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ، آپ کسی بھی مضمون کو پڑھیں، سٹوری کو پڑھیں، کہانی کو پڑھیں، مکالمہ لکھیں، درخواست لکھیں، یا عرف عام کے اندر ہم زندگی کے اندر بے شمار مواقعوں کے اوپر ہم کاش کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ کاش ایسا نہ ہوتا تو ایسا ہو جاتا، کاش میرے پاس جو ہے وہ اتنے روپے ہوتے تو میں یہ کر لیتا، کاش میں $1,000,000 ہوتا۔ ہم کبھی بھی یہ
یہ خواہش کا اظہار نہیں کرتے کہ کاش کہ میرے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت جو ہے وہ جاگزیں ہو جائے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ کاش جو ہے یہ حرف تمنا کو ظاہر کرتا ہے۔ عزیز طلبہ، ہم فعل ماضی تمنائی پڑھ رہے ہیں، تو تمنا کے لیے جو لفظ استعمال ہوگا، جو حرف استعمال ہوگا وہ کاش ہوگا، اور کاش جو ہے اس کو ہم قواعد کی روح سے حرف تمنا کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ حرف تمنا کہتے ہیں۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ فعل ماضی تمنائی سے اگر ہم اس کی گردان بنانا چاہیں تو سب سے پہلے ہم اس کے بنانے کا ہم طریقہ دیکھیں گے، اس کی پہچان دیکھیں گے۔ جس جملے کے اندر عزیز طلبہ کاش آ جائے، شروع میں فقرے کے اندر کاش آ جائے، آپ سمجھ لیجئے گا کہ وہ جملہ جو ہے وہ فعل ماضی تمنائی کا ہے۔ آئیے اس کے بنانے کے طریقے کی طرف چلتے ہیں۔ تو بنانے کا طریقہ بڑا ہی سادہ اور آسان ہے کہ آپ نے فقرے کے شروع میں کیا لگانا ہے؟ کاش۔ کاش میں امیر ہوتا، کاش وہ مسلمان ہو جاتا۔ تو یہ کاش جو ہے اس کو یاد رکھیے گا۔ ایک کاش ہوتی ہے وہ نقطوں والی ہوتی ہے، جس طرح آپ خربوزے کو اس کی کاشیں بناتے ہیں، اس کو اس کے اندر لگا کے، پنجابی میں جس کو کہتے ہیں جس کی پھاڑیاں بنا لی ہیں، تو اردو میں اس کو کاش کہتے ہیں۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں، کاش شروع میں کاش لگا دیں اور مصدر کا نا ختم کریں۔ مثلا لکھنا ہے تو نا ختم کریں تو کیا بچا؟ لکھ، اور آخر میں ہم نے صرف تے الف تا کا اضافہ کرنا ہے تو یہ بن جائے گا لکھنا سے لکھتا۔ آئیے اب ہم فعل ماضی تمنائی کی گردان کی طرف چلتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے جتنی بھی گردانیں بنائی ہیں وہ ساری کی ساری مذکر کی بنائی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ اس میں آپ نے صرف ایک حرف کا اضافہ کرنا ہے، لڑکی کا اضافہ کرنا ہے، تو آپ کی مؤنث کی گردان جو ہے وہ مکمل ہو جائے گی۔ لیکن آپ کی سہولت کے لیے آج ہم آپ کو مؤنث کی گردان بھی بنانا سکھائیں گے۔ تو دیکھیے گا، کاش وہ خط لکھتا، اگر ہم اس کو کہتے کاش وہ لکھتا، کاش وہ لکھتے، لیکن ہم نے اس کے اندر جو ہے اس کا جو مفعول جو ہے وہ بھی ڈال دیا ہے، کاش وہ خط لکھتا، کاش وہ خط لکھتے، یہ جمع میں آ گیا۔ پھر دیکھیے گا واحد حاضر کے اندر ہم نے کہا کاش تو خط لکھتا، یہ کاش تو لکھتا یہ بھی ٹھیک تھا، کاش تو خط لکھتا، کاش تم خط لکھتے، کاش میں خط لکھتا، تو کاش ہم خط لکھتے۔ تو اگر ہم اس کو مؤنث کی گردان کے اندر کنورٹ کرنا چاہیں تو کیسے آئے گا؟ پھر کاش وہ، اب وہ کے ساتھ ہم کیا کریں گے؟ بریکٹ میں لڑکی کا اضافہ کر دیں گے۔ دیکھیے گا، کاش، یہ ہم نے حرف ندا لگائی اور اس کے ساتھ ہم لکھ رہے ہیں کاش وہ، اب بریکٹ کے اندر آپ نے یہ لفظ جو ہے یہ لڑکی لکھنا ہے تاکہ یہ گردان جو ہے یہ مؤنث کے زمرے میں شمار ہونی شروع ہو جائے۔ کاش وہ لڑکی خط لکھتی، کاش وہ لڑکیاں خط لکھتی، کاش تو لڑکی خط لکھتی، کاش تم لڑکیاں خط لکھتی، کاش میں لڑکی خط لکھتی، کاش ہم لڑکیاں خط لکھتی۔ تو عزیز طلبہ، ہم نے فعل ماضی تمنائی کے بنانے کا طریقہ بھی سیکھا، ہم نے یہ بھی سیکھا کہ تمنا کے لیے ہم جو لفظ استعمال کرتے ہیں، جو حرف استعمال کرتے ہیں، اس کو ہم کاش کہتے ہیں۔ اگر کسی جملے کے شروع میں کاش آ جائے تو وہ جملہ جو ہے وہ ماضی تمنائی کا ہوگا۔ آخری قسم فعل ماضی تمنائی یا فعل ماضی شرطی کے اندر ہم نے تمنائی کو پڑھ لیا تھا، اب ہم فعل ماضی شرطی کو دیکھتے ہیں۔ اس کو شرطی بھی بولتے ہیں، اس کو شرطیہ بھی بولتے ہیں۔ پروین شاکر کا شعر جو ہے وہ یاد کر لیجئے کہ اس شرط پہ کھیلوں گی پیا پیار کی بازی،
اس شرط پہ کھیلوں گی پیا پیار کی بازی، جیتوں تو تجھے پاؤں ہاروں تو پیا تیری۔ تو دونوں صورتوں میں ہم نے فعل ماضی تمنائی کو بھی یاد کرنا ہے اور شرطی کو بھی یاد کرنا ہے۔ تو آئیے ہم اس کی تعریف جو ہے وہ دیکھتے ہیں پہلے، کہ ایسا کام ہے جو گزرے ہوئے زمانے میں پایا جائے لیکن اس کام کے کرنے میں کیا پائی جائے عزیز طلبہ؟ شرط پائی جائے۔ اس کام کے کرنے میں کیا پائی جائے؟ شرط پائی جائے۔ آئیے تعریف کو ایک بار پھر دیکھ لیتے ہیں۔ ایسا فعل ماضی ہے جس میں کام کا ہونا، کرنا یا سہنا گزرے ہوئے زمانے میں ہو لیکن اس کام کے کرنے میں کیا پائی جائے؟ شرط پائی جائے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے وہ کون سے جملے ہیں کہ جن میں ہم حرف شرط کو لکھتے ہیں۔ تو کوئی بھی جملہ جس کے شروع میں اگر حرف شرط آ جائے تو حرف شرط کیا ہے؟ بذات خود شرط ہے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون سا ہے۔ تو اگر حرف شرط ہے، کیونکہ میں بار بار شرط کا بول رہا ہوں، تو ایک وہ شرط ہوتی ہے جو آپ لگاتے ہیں کہ اگر میں نے یہ لوڈو کی گیم کھیل لی، جیت گیا، تو بھئی اس پہ شرط لگا لو، آپ مجھے یہ کھلاؤ گے، اگر میں ہار گیا تو میں آپ کو یہ کھلاؤں گا۔ تو یہ شرط ہوتی، لیکن یہ وہ شرط ہے۔ تو شرط جو ہے اگر جو ہے یہ حرف شرط ہے۔ اگر تم لاہور جاتے تو میرے لیے گڑیا لاتے۔ اگر جو ہے یہ شرط ہے، بھی اگر وہ لاہور جاتا تو لاتا نا، اگر وہ تیز دوڑتا تو دوڑ جیت جاتا۔ دوڑ جیتنا جو ہے اس کے تیز دوڑنے کے ساتھ مشروط تھا۔ انگریزی زبان کے اندر جب آپ ان فقرات کو حل کرتے ہیں تو اس قسم کو آپ کنڈیشنل سینٹینسز کہتے ہیں، شرطیہ فقرے کہتے ہیں۔ تو آئیے عزیز طلبہ ہم دیکھتے ہیں پھر کہ اس کے بنانے کا طریقہ کیا ہے، کہ فقرے کے شروع میں اگر لفظ لگا دیا جائے، مصدر کا نا ختم کر کے آخر میں وہی تے الف تا لگا دیا جائے، تو کیا ہوگا کہ ہمارا جملہ جو ہے وہ شرطیہ جملے کے اندر بدل جائے گا۔ تو آئیے ہم لکھنا مصدر سے پھر وہی گردان بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لکھنا نا ختم کریں، تا کا اضافہ کریں، لکھتا، شروع میں لگا دیں اگر، تو کیا بن گیا؟ اگر وہ خط لکھتا، واحد غائب کا صیغہ۔ اب جمع میں آ جائیں، اگر شروع میں رکھیں، پھر اگر وہ خط لکھتے۔ اب آ جائیں آپ واحد حاضر میں، اگر تو خط لکھتا، اگر تم خط لکھتے۔ اب واحد متکلم ہوتا ہے کلام کرنے والا، واحد، میں اب اس وقت واحد متکلم ہوں۔ تو دیکھیے گا، اگر میں خط لکھتا، تو میں اگر اس فقرے کو مکمل کروں تو میں ڈاک میں ڈال دیتا۔ اگر ہم خط لکھتے تو ہم بھی ڈاک میں ڈال دیتے۔ تو اس طرح سے ہم نے فعل ماضی شرطی کی گردان کو بھی سمجھ لیا۔ تو آئیے ہم بھی مؤنث کی طرف چلتے ہیں کہ اگر لڑکی ہو تو وہ اس گردان کو کیسے لکھ پائے گی۔ اگر وہ لڑکی خط لکھتی، اگر وہ لڑکیاں خط لکھتی تیں، اگر تو لڑکی خط لکھتی، اگر تم لڑکیاں خط لکھتی، اگر میں لڑکی خط لکھتی، اگر ہم لڑکیاں خط لکھتی۔ تو عزیز طلبہ، ہم نے فعل ماضی کی اقسام کے حوالے سے پڑھا، فعل ماضی مطلق، فعل ماضی قریب، فعل ماضی بعید، فعل ماضی شکیہ، فعل ماضی استمراری، اور فعل ماضی تمنائی کو الگ اور فعل ماضی شرطی کو الگ۔ آئیے اب ہم کچھ فقرات کی مدد سے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جملہ ماضی مطلق کا ہے، قریب کا ہے، بعید کا ہے، شکیہ کا ہے، استمراری کا ہے، تمنائی کا ہے یا شرطی کا ہے۔ آئیے اپنے جملوں کی طرف چلتے ہیں۔
تو عزیز طلبہ، ہم نے بہت ہی سیر حاصل گفتگو میں فعل کو زمانے کے لحاظ سے پڑھا، جس میں ہم نے کہا کہ فعل جو ہے وہ فعل حال ہے، فعل مطلق ہے، فعل ماضی ہے اور فعل مستقبل ہے۔ پھر ہم نے فعل ماضی کو اس کی 6 مختلف اقسام کے اندر بھی پڑھا۔ اب ہم ایک چھوٹے سے جائزے کی صورت میں ان تمام مضامین کو جملوں کی صورت میں دیکھیں گے کہ کیا ہمیں فعل ماضی، فعل حال، فعل مستقبل اور فعل ماضی کی جو بیان کردہ اقسام ہیں، جن کو ہم نے گردانوں کی صورت میں، فقرات کی صورت میں، مثالوں کی صورت میں پڑھا، کیا ہمیں وہ ازبر ہو چکی ہیں یا نہیں۔ ہم نے اپنے بورڈ کے اوپر کچھ فقرات جو ہے وہ لکھ رکھے ہیں، میں آپ کی ساتھ ساتھ رہنمائی کرتا چلوں گا تاکہ آپ کو کسی بھی قسم کی دقت کا کوئی سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو آئیے ہم اپنے موضوع کی جانب بڑھتے ہیں۔ ہمارا جو موضوع ہے وہ آج ہے فعل ماضی، فعل حال اور فعل مستقبل کا جائزہ۔ ہم نے مختلف فقرات کی مدد سے ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا جو کچھ ہم نے پڑھا وہ ہمیں یاد ہے۔ تو آئیے جائزے کے ساتھ میرے ساتھ ساتھ شامل ہو جائیں، ویڈیو کو روک لیں، کاپی پینسل پکڑ لیں، فقرات کو لکھ لیں تاکہ آپ کو ایک شارٹ سے جائزے کے اندر یہ ساری چیزیں ازبر ہو جائیں۔ تو آئیے دیکھیے گا، سب سے پہلا جو فقرہ میں نے یہاں پر لکھ رکھا ہے وہ ہے اسلم چائے پیتا ہے۔ میں نے شاید آپ کو یہ بتایا تھا کہ جس فقرے کے آخر میں کیا آ جائے بیٹا، تا ہے آ جائے، تو وہ فقرہ جو ہے وہ فقرہ کون سے فعل کا ہوگا؟ وہ فعل حال مطلق کا ہوگا۔ تو اسلم چائے پیتا ہے، یہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ فعل حال۔ اور اب آپ دیکھیے گا، ہم اپنے دوسرے فقرے کی جانب چل رہے ہیں۔ تو استاد نے نظم پڑھائی، استاد نے نظم پڑھائی، تو پڑھنا مصدر سے ہم نے کیا کہا تھا کہ اس کا نا ختم کریں اور اس کے آخر میں الف کا اضافہ کر دیں۔ تو آپ دیکھیے گا کہ الف کا اضافہ کرنے کے بعد پڑھائی، تو الف کا اضافہ کیا، ساتھ میں ہم نے اس کو حمزہ چھوٹی اے میں کنورٹ کر دیا، تبدیل کر دیا، تو یہ کیا بن گیا؟ یہ بن گیا فعل ماضی۔ یہ فقرہ جو ہے یہ فعل ماضی کا فقرہ ہے۔ اب دیکھیے گا، کیا وہ لاہور جائے گا؟ ہم نے کہا تھا کہ اگر کسی فقرے کے آخر میں گا، گے، گی آ جائے تو وہ فقرہ جو ہے وہ فعل مستقبل کا ہوگا۔ تو کیا وہ لاہور جائے گا؟ تو مراد یہ ہے کہ یہ فقرہ جو ہے یہ فعل یہ مستقبل کا فقرہ ہے۔ یہ کیا وہ لاہور جائے گا، کیا وہ چائے پیے گا، کیا وہ تیز دوڑے گا۔ آئیے ہم اپنے چوتھے فقرے کی جانب چلتے ہیں۔ تم نے یہ قلم کیوں توڑا؟ اب یہاں پر پھر دیکھیے گا کہ آخر میں الف آ گیا۔ تم نے یہ قلم کیوں توڑا؟ تو ہم نے کہا کہ جس فقرے کے آخر میں الف چھوٹی یہ اور بڑی یہ آ جائے گی تو کیا ہوگا کہ وہ فقرہ جو ہے وہ فقرہ پھر جو ہے وہ فعل ماضی میں شمار ہوگا۔ وہ فقرہ جس کے آخر میں الف چھوٹی یہ اور بڑی یہ آ جائے گی وہ فقرہ فعل ماضی کا ہوگا۔ آئیے ہم پانچویں فقرے کی جانب چلتے ہیں۔ احمد نے کھانا کھا لیا ہے۔ تو اس فعل ماضی کو، چونکہ ہم نے یہاں پر اب فعل ماضی کی اقسام کی طرف آگے ہیں، تو اگر آپ اس کو فعل ماضی مطلق کہیں تو وہ زیادہ مناسب ہوگا۔ فعل ماضی مطلق، تو احمد نے کھانا کھا لیا ہے۔ تو آپ دیکھیے گا عزیز طلبہ، کھا لیا، ہم نے کہا تھا کہ ماضی مطلق کے آخر میں کیا بڑھانا ہے؟ آپ نے الف ہے کا اضافہ کر دینا ہے۔ تو یہ دیکھیے گا، یہ الف اور یہ ہے کھا لیا، کھا لیا ہے، تو کیا بن گیا؟ یہ فعل، یہ بن گیا جی فعل ماضی
قریب. اب یہ دیکھیے گا کیا سلمہ نے گیت گایا تھا. اگر ہم فعل ماضی مطلق کے بعد الف تھا کا اضافہ کر دیں گے، الف تھا کا، تو یہ بن جائے گا فعل ماضی بعید جس میں کام کا کرنا، ہونا یا سہنا کسی دور کے گزرے ہوئے زمانے میں پایا جائے. تو یہاں پر کام کا کرنا، ہونا یا سہنا کسی قریب کے زمانے میں پایا جائے لیکن وہ ماضی کا ہو. اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے جملے کی جانب. اس نے اپنا سبق یاد کر لیا ہوگا. اگر آپ کسی بھی فعل ماضی مطلق کے آخر میں الف ہوگا کا اضافہ کر دیں گے تو وہ جملہ جو ہے وہ فعل ماضی شکیہ میں تبدیل ہو جائے گا. فعل ماضی شکیہ. میں نے کھانا کھا لیا ہوگا، تم نے کھانا کھا لیا ہوگا، مہمان لاہور سے روانہ ہو چکا ہوگا. تو یہ جملے جو ہیں یہ کس کے ہیں بیٹا؟ یہ جملے جو ہیں یہ فعل ماضی شکیہ کے ہیں. تو آئیے اب ہم فعل ماضی کی اگلی قسم کی طرف چلتے ہیں. تو آپ دیکھیے گا یہاں پہ بچہ کیوں روتا تھا. ہم نے آپ کو جب فعل ماضی استمراری کو بنانا سکھایا تھا تو ہم نے آپ کو اس کی پہچان سکھائی تھی. اگر کسی جملے کے آخر میں تا تھا، تی تھی اور تے تھے آ جائے، یا رہا تھا، رہی تھی یا رہے تھے آ جائے تو وہ جملہ جو ہے وہ کون سا جملہ ہوگا؟ فعل ماضی استمراری کا ہوگا. تو آپ دیکھیے گا، غور کیجئے گا، بچہ کیوں روتا تھا تو آخر میں کیا آ گیا؟ تا تھا، تا تھا. تو کیوں روتا تھا؟ تو روتا تھا سے مراد یہ ہے کہ یہ جملہ جو ہے یہ ہمارا یہ ماضی استمراری کا ہو جائے گا. اب آپ دیکھیے گا کہ ہم اپنے اگلے جملے کی جانب بڑھتے ہیں. وہ تیز تیز دوڑ رہا تھا، تیز تیز دوڑ رہا تھا. تو ماضی استمراری کو ذہن میں رکھ لیجئے گا. جملے کے آخر میں اگر رہا تھا، رہی تھی یا رہے تھے آ جائے تو وہ جملہ کون سا ہوگا؟ ماضی استمراری کا. تو ہم یہاں پر بھی لکھ دیں گے فعل ماضی استمراری. آئیے اب ہم فعل ماضی کی سب سے آخری قسم کی طرف چلتے ہیں. تو فعل ماضی کی جو سب سے آخری قسم تھی بیٹا وہ تھی فعل ماضی تمنائی. تو ہم نے کہا تھا کہ اگر کسی جملے کے شروع میں کاش حرف تمنا لگا دیا جائے تو وہ جملہ بن جائے گا فعل ماضی تمنائی کا. تو آپ دیکھیے گا یہاں پہ ہم نے کاش حرف تمنا لگا دیا تو یہ جملہ جو ہے اب اس جملے کو پورا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے آخر میں دیکھیے گا تا آ گیا. اگر کسی جملے کے شروع میں کاش آ جائے اور اس کے آخر میں تے الف تا آ جائے تو پھر کیا ہوگا کہ وہ جملہ کون سا بن جائے گا؟ فعل ماضی تمنائی کا. آئیے ہم دیکھ لیتے ہیں. فعل ماضی تمنائی. تو عزیز طلبہ اب ہم اپنے اس جائزہ کے آخری جملے کی جانب بڑھ رہے ہیں. تو یہ جملہ جو ہے آخری آپ دیکھیے گا ہم نے ماضی تمنائی جب پڑھا تو اس کے ساتھ شرط بھی رکھی، ماضی شرطی بھی رکھی. تو شرط کیا ہے کہ اگر کسی جملے میں اگر آ جائے، حرف شرط آ جائے اور آخر میں مصدر کا نہ ختم کر کے اس کو تے الف تا میں بدل دیا جائے تو اب جملے کو ہم کہیں گے کہ وہ جملہ جو ہے وہ فعل ماضی شرطی کا جملہ ہوگا. تو اس جملے میں شروع میں حرف شرط استعمال ہوگی. تو اب دیکھیے گا اگر وہ لاہور جاتا تو میرے لیے گڑیا ضرور لاتا. تو آپ دیکھیں گے کہ شروع کے اندر ہم نے اس کے اندر باقاعدہ طور پر اگر حرف شرط کو استعمال کیا ہے.
تو یہ حرف شرط ہو گیا. تو آخر میں دیکھیے گا کہ ہم نے اس کے آخر میں لانا سے ہم نے اس کو نہ ختم کر کے تے الف تا میں تبدیل کر دیا. تو یہ کیا بن گیا؟ لاتا. اگر وہ لاہور جاتا تو میرے لیے گڑیا ضرور لاتا. تو عزیز طلبہ یہ جملہ جو ہے یہ فعل ماضی شرطی کا ہوگا. تو مجھے امید ہے کہ ہم نے آج اپنے جائزہ کے اندر زمانے کے لحاظ سے تمام افعال سے بننے والے تمام جملوں کی پہچان طریقہ سیکھ لیا ہوگا. مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کا ہمارا یہ بہت زیادہ لمبا لیکچر جو ہے یہ پسند آیا ہوگا. مجھے امید ہے کہ پسند آنے کے بعد آپ میرے اس لیکچر کو اپنے دوستوں کے ساتھ، عزیز رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ لازمی طور پر شیئر کریں گے. بہت شکریہ.